فرما لے. مختلف دعائیں کر رہے ہیں تو آخر میں صفحہ 624 ہے, یہاں پر وہ ان کی دعا سنیں. شاہ عبداللہ کی ترجمہ انہوں نے کیا, دیکھو کیا کہتے ہیں. اے اللہ, میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں. میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے. البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے, اور وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں. شاہ عبداللہ جیسا وقت کا محدث کیا کہہ رہا ہے, میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ اللہ میں جس پر یقین رکھوں کہ تو اس کو قبول کر لیں گا اور مجھے بخش دیں گا. صرف ایک عمل ہے جو تیری توفیق سے شاندار ہے, جس پر مجھے یقین کامل ہے کہ اس عمل کے عوض تو مجھے بخش دیں گا. اور وہ عمل کیا ہے کہ میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایتی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں. اے اللہ, وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اے ارحم الراحمین, مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوں گا. اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی. یہ محدث کا قول, جن کے چھاپنے والے بھی یہ, اور ایسے سلام جس پہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی جیسا جس عمل پر فخر کر رہا ہے, ان کے نزدیک یہ ناپاک ہے. چلیے ان کو میں ان کی ناپاکی انہی پہ لوٹاتا ہوں. امی بی کا آپ نے تذکرہ سنا, الیاس کاندھیلوی اور اشرف علی کی نانی, ان کے بارے میں مولانا خلیل احمد امبیٹی الیاس صاحب کے جو استاد ہیں ان کے حالات کے بارے میں کیا لکھتے, ذرا کتاب دیکھیے. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل. تذکرۃ الخلیل اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے, آپ کو مانیٹر پہ بھی نظر آئیں گی. تذکرۃ الخلیل کا صفحہ 96 نانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بی امی یعنی الیاس صاحب کی نانی, بی امی کی عمر طویل ہوئی, انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا. آخر عمر میں بصارت اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی اور مرض الموت میں 3 سال کامل صاحب فراش رہی, یعنی بستر پہ ہی پڑی رہی, اٹھتا بیٹھنا نہیں ہوتا تھا. مگر نہ قلبی و لسانی ذکر اللہ میں فرق آیا, نہ صبر و رضا برقضا میں کمی لاحق ہوئی. جس مریض کو 3 سال مرض اسہال کہتے ہیں لوز موشن کو کنٹینیوس پیخانہ ہوتا رہتا, رکتا ہی نہیں, کنٹینیو یہی. اور اشرف علی تھانوی کو بھی آخری میں یہی ہوا تھا, اسی حالت میں مرے ہوئے نجاست والے بستر پر. تو کہتے ہیں کہ جس مریض کو 3 سال مرض اسہال میں اس طرح گزرے کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو, اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائیں گی. مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوترے نکالے گئے. پوترے جو بہت سارے کپڑے فولڈ کر کر کے رکھ دیے تاکہ بڑی بھی ہکتے رہے تو وہی جذب ہو کے اس میں گرتا رہے, بار بار دھلا نہیں سکتے. جب پوترے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو خوشبو تھی, ایک دوسرے کو سنگاتا اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا. چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا. تو جو درود و سلام کو ناپاک کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یہ مار ہے کہ ایسے گوبر کے تبرک ان کو دیے جاتے ہیں. رکھو اس کو سنبھال کر. آگے میں آخر میں بتا دوں